بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان۔ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان حافظ محمد ظہیر احمد۔ ناظرین اکرام، آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم نے اس کی دی ہوئی توفیق سے، دی ہوئی طاقت سے آج ہم نے چوتھا روزہ رکھا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ہمارے پاس مہمان بن کے آیا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ مہمان ایسا مہمان ہے کہ جس سے جتنی خدمت کر لی جائے اتنی ہی کم ہے، جس سے جتنا فائدہ حاصل کر لیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ گھر میں اگر مہمان آتا ہے تو مہمان کے آنے کی بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ مہمان جو ہوتا ہے وہ دل کو سکون پہنچاتا ہے۔ تو یہ جو مہمان مہینہ ہے، اس مہینے کی اتنی برکتیں ہیں، اتنی برکتیں ہیں کہ اگر اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات، حضور علیہ السلام کی سنتوں کے مطابق اگر عمل کر لیں تو ہماری جو زندگی ہے، آنے والی زندگی جو ہے وہ سنور جائے گی اور ہماری آخرت سنور جائے گی۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ پا لیا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی تو وہ ہلاک ہو جائے، وہ ہلاک ہو جائے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بڑی ہی عظمتوں والا ہے، شانوں والا ہے۔ یہ ہمارے پاس آیا بھی ہے، اس نے چلے بھی جانا ہے۔ یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے اس سے کتنا فائدہ حاصل کیا، ہم نے کتنے اس میں ثواب، اجر و ثواب حاصل کیا، ہم نے کتنی قرآن پاک کی تلاوت کی، ہم نے کتنے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا، کتنے لوگوں کے روزے کا ہم نے خیال رکھا، اور ہم نے اس میں کتنے نوافل ادا کیے۔ رمضان المبارک کی برکتیں دیکھ لیں کہ اگر آپ نوافل ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فرض کا ثواب عطا، اور اگر آپ فرض ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ تو ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، کیا نہیں کرتے۔ اور رمضان المبارک کے جو روزے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر فرض فرمائے ہیں۔ انسان جو ہے وہ روزہ رکھتا بھی ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور خاص طور پر جو روزے دار ہیں ان کو یہ ضرور سماعت کرنا چاہیے، کیونکہ آج ہم نے ضروری مسائل پر گفتگو کرنی ہے۔ کون سے ضروری مسائل ہیں جس میں روزہ رکھ کے ہم کون سے ہمیں کام کرنے چاہیے، کون سے کام نہیں کرنے چاہیے، کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگر انسان جان بوجھ کر روزہ توڑ لے تو اس کا کیا گناہ ہے، اور اس طرح کے جو ضروری مسائل ہیں روزے کے متعلق آج ہم نے اس پر گفتگو کرنی ہے۔ اور ہمیں یہ چیزیں سن کر، یہ مسائل سن کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، کیونکہ ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں، خالی جو ہے پیٹ کا روزہ رکھنے سے روزہ نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ جو ہے وہ روزہ زبان کا بھی رکھنا پڑتا ہے، روزہ آنکھ کا بھی رکھنا پڑتا ہے، روزہ کان کا بھی رکھنا پڑتا ہے، کیونکہ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے روزہ مسلمان پر فرض کیا ہے۔ ہر عاقل اور بالغ جو مرد و عورت ہے اس پر روزہ فرض ہے۔ جو روزہ نہیں رکھتا اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہ بھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا بھی ملتی ہے، کیونکہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب بھی میں ہی عطا کروں گا۔ اور جس کا ثواب مالک نے عطا کرنا ہو، جو تمام جہانوں کا مالک ہو، جو تمام جہانوں کے پالنے والا ہو، اس نے ثواب عطا کرنا ہو تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا ثواب وہ عطا کریں گے۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہوگی کہ اگر ہم رمضان شریف کا مہینہ پا بھی لیں اور ہم اپنی بخشش نہ کروا سکیں۔ تو آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، بڑے ماشاءاللہ وہ دین کا کام ہی کر رہے ہیں، دین کے جو ہے نا طالب علموں کو دین سکھاتے بھی ہیں، اور ماشاءاللہ وہ استاد بھی ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا اسماعیل ذبیح صاحب۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، پہلی دفعہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں، میں ویلکم کرتا ہوں آپ کو آباد سٹی 49 کی طرف سے۔ تو علامہ صاحب جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ جاری ہے، رمضان آج ماشاءاللہ چوتھا روزہ ہے۔
تو ہم نے آج ضروری مسائل پر گفتگو کرنی ہے، کیونکہ ضروری جو مسائل ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ آج ہم روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ جو ہے نا ٹوٹ جاتا ہے یا روزہ جو ہے مکروہ ہو جاتا ہے۔ ایسی چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم روزہ رکھ کے وہی کام سارے کرتے ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ساری چیزیں۔ سب سے پہلا میرا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ کیا روزہ رکھ کے غیبت اور جھوٹ بولنے سے روزے کا اجر و ثواب میں فرق آتا ہے یا نہیں آتا، یا روزہ ہمارا مکروہ ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں دین ہمیں کیا بتاتا ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ من لم یدع قول الزور فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ۔ ایسا انسان جو روزہ رکھ کے غیبت جھوٹ بولنا ترک نہیں کرتا، ایسے انسان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو میں شکر ادا کرتا ہوں سٹی 49 محترم جناب حافظ محمد ظہیر صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے علم، عمل اور عمر میں برکت فرمائے۔ تو ناظرین، گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلی بات، جو انسان روزہ رکھ کے غیبت جھوٹ خود سے اجتناب پرہیز نہیں کرتا، تو ایسے انسان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ روزہ جیسے محترم بھائی ظہیر صاحب نے بتایا کہ آپ کے ہاتھ کا بھی روزہ ہے، آپ کی آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، زبان کا روزہ ہے، پاؤں کا روزہ ہے۔ دل و دماغ آپ ایسی بری چیزیں سوچ رہے ہیں، بری چیز کی طرف آپ چل کے جا رہے ہیں، ہاتھ کا روزہ ہے، کان کا روزہ ہے، آنکھوں کا روزہ ہے، تو یہ ساری چیزیں صائم اسی کو کہا جاتا ہے جو رک جانے والا تھا۔ تو صائم کہتے ہیں رکنے والا۔ جیسا کہ قرآن مجید آپ پڑھیں تو حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کیا، کہا کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ میں نے چپ رہنا ہے۔ گویا کہ چپ رہنے کا نام بھی روزہ ہے۔ اور دوسرا حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ من صامت فقد نجا، جو آدمی چپ رہا وہ بھی نجات پا گیا۔ گویا کہ چپ رہنے کا نام بھی روزہ ہے۔ تو اگر ہم ایسی چیزیں کرتے ہیں، لغو فضول باتیں کرتے ہیں، تو اس سے ہمارے روزے کے اجر ثواب کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تو صائم اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی آپ سے مجادلہ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، تو آپ یہ کہیں کہ انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ بھائی میں آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہتا۔ تو لڑائی جھگڑا کرنے سے اس کا ثواب جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ تو صائم کہا ہی اس کو جاتا ہے کہ جو رک جانے والا حلال چیزیں ہیں، پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، تو اس سے بھی انسان رک رہا ہے کہ میں اب کچھ کھاؤں گا نہیں، کچھ پیوں گا نہیں۔ تو حالانکہ چیزیں حلال ہیں۔ علامہ صاحب، یہ تو ہمارے تقریباً ہر آدمی کو پتہ ہے کہ پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اصل جو چیزیں جو ہے جیسے کہ غیبت ہے، جھوٹ ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا ہے، چیز اصل یہ ان چیزوں سے ناواقف ہمارے ناظرین واقف ہیں۔ تو اصل میں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ یہی ہے کہ انہیں بس یہ پتہ ہے کہ روزہ رکھ لینا ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بس جو ہے نا سونا ہے۔ سونا ایسے ہے کہ صبح سو جانا ہے تو 2-3 بجے اٹھنا ہے، تو نہیں جی روزہ تو لگا ہی نہیں ہے۔ تو اصل میں جو چیزیں ہیں کہ جن چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے، یہ تو ہمیں پتہ ہے، جھوٹ بولنے سے، غیبت سے، اس کے بارے میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے کیا سزا کیا مقرر کی ہے جو روزہ رکھ کے بھی جو ہے نا اس طرح کی باتیں کرے وہ جو ہے نا۔ تو وہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے انسان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں، تو جو غیبت کرنا، اس کی بھوک کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو اس نے بھوک برداشت کی ہے جو ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایسے انسان کو سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو ایسی چیزوں سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہم آتنا لسانا ذاکرا وقلبا شاکرا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا فرمائے۔ تو یہ زبان جو اس نے دی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ بھی کرنی چاہیے کہ اللہم نور قلوبنا بالقرآن، کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی وجہ سے ہمارے دلوں کو منور کر دے۔ تو انسان کو حد الامکان ایسی چیزوں سے اجتناب بھی کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔
پرہیز کرنا چاہیے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، انسان نے روزہ رکھا ہوا ہے فضول لغو بیہودہ گفتگو سے وہ پرہیز کرے، تو ان تمام چیزوں سے بچنے کا نام ہی روزہ ہے۔ جی بالکل نواز صاحب، یہ بالکل درست بات ہے کہ ان چیزوں سے بچنے کا نام ہی روزہ ہے۔ ناظرین، روزہ جو ہے، روزہ رکھ لینا بڑی بات نہیں ہے، روزے کو بچانا جو ہے یہ بڑی بات ہے، کیونکہ ہم روزہ تو رکھ رہے ہیں، روزہ تو ہم نے پیٹ کو تو تکلیف دے دی، ہم نے منہ کو اپنے زبان کو بند کر لیا، لیکن اگر ہماری زبان سے اگر کسی کی دل آزاری ہو گئی ہے تو وہ ہمارا روزہ رکھنا بے فضول ہے۔ اگر ہمارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی ہے، کیونکہ ہمیشہ جو ہے ہمیں یہ جو ہے نا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ساتھ والے ہیں، ہمارے جاننے والے ہیں، ان کو ہم سے تکلیف نہ ہو، کیونکہ روزہ جو ہے انسان کو جو ہے نا نارمل کرتا ہے، روزہ موم کرتا ہے، یعنی کہ انسان کے دل کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، جیسے کہ آپ مسجدوں میں دیکھ لیں، رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مسجدوں میں رش لگ جاتا ہے، اور جو ہی رمضان المبارک کا مہینہ چلا جاتا ہے تو مسجدوں میں جو ہے وہ رونقیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ بات حقیقت ہے کہ پہلے زمانے میں مسجدیں کچی تھی، نمازی پکے تھے، آج مسجدیں پکی ہیں، نمازی کچے ہیں۔ مسجدیں آپ جو بھی دیکھ لیں، آپ کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں، چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں چلے جائیں تو مسجد میں ٹائل جو ہے بڑی مہنگی ترین ٹائل لگی ہوگی، یعنی کہ بڑا ہی ایک ایسے طریقے سے مسجد بنائی ہوگی کہ جو ہے نا اس میں آپ دیکھ لیں کہ جیسے کہ یہ سالوں ہا سال چلنی ہے، لیکن لوگوں کی سوچ اس قسم کی بن گئی ہے، لوگوں کا ذہن اس قسم کا بن گیا ہے، وہ کہتے ہیں مسجد پہ پیسہ لگا دیں، مسجد سے ہمیں ثواب ملتا رہے گا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ مسجدیں جتنی مرضی قیمتی بنا لیں، آپ ان کے اندر ہیرے جواہرات جو ہے نا لگا لیں، لیکن اگر آپ اس کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں تو وہ مسجد بنانے کا میرے خیال میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ آج دیکھیں رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جیسے جیسے یہ بھی ہے، رمضان المبارک میں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے رمضان گزرتا جائے گا ویسے ویسے نمازی بھی کم ہوتے جائیں گے۔ پہلے روزے میں آپ دیکھیں کہ بڑا رش ہوتا ہے، نمازی بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسرے روزے میں، تو اسی طرح آپ گھروں میں دیکھ لیں، گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ یعنی کہ پہلے 4-5 روزے بڑے شوق سے جو ہے نا رکھتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے ایک لمحہ ہے، فکریہ ہے، ہمیں ان چیزوں پر غور کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم دین سے دور ہیں، دین سے دوری جو ہے وہ ہمیں جو ہے نا ان چیزوں سے، کیونکہ رمضان المبارک کے ہمیں اجر و ثواب کا نہیں پتہ ہے، ہمیں رمضان المبارک کے مہینے کی برکتوں کا نہیں پتہ ہے، ہمیں فیض و برکات کا نہیں پتہ ہے کہ ہم کیا کیا چیزیں مس کر رہے ہیں۔ تو ہمیں یہ ان چیزوں پہ جو ہے بڑا توجہ کے ساتھ اور ہمیں سنجیدگی کے ساتھ، جب ہم علماء کرام کی محافل میں بیٹھیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو پھر ہمیں ان چیزوں کا پتہ چلے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ کسی کے دل دکھانے سے ہمیں کیا گناہ ملنا ہے، کسی کا دل جو ہے سہلانے سے، کسی کو خوش کرنے سے ہمیں کیا ثواب ملنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اور ہم آج کل جو دیکھتے ہیں، ہم کسی کی دل آزاری کرتے وقت ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم دل آزاری کر دیتے ہیں، چاہے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنے ہی کیا جو ہے نا اس کے اوپر بیت رہی ہو، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں ہیں، ہم بات کر دیتے ہیں، لیکن وہ ہماری بات کا جو زخم ہے وہ اس کے دل پر لگے یا اس کے جو ہے کوئی اس کی زندگی میں لگ جائے، یہ ہم نہیں سوچتے۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی لمحہ فکریہ ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، ہمیں علماء کرام کے پاس جانا چاہیے، ہم علماء کرام کے پاس جائیں گے، ہم ان چیزوں کو سیکھیں گے۔ دین سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے دین سیکھ لیا تو آپ کی جو زندگی ہے وہ اگر آپ نے شریعت کے مطابق گزار لی، شریعت کے مطابق آپ نے اپنی زندگی گزاری، تو آپ کی جو آخرت والی زندگی ہے وہ کامیاب ہو جائے گی۔ تو ہمیں رمضان المبارک کی جو برکتیں ہیں وہ حاصل کرنی چاہیے، جو فیض و برکات ہیں، اگر وہ ہم حاصل نہیں کر سکتے تو ہمارے جیسا کوئی بدقسمت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کا ذریعہ بنانے کے لیے ہمیں بخشنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے ہم بڑے ہر انسان جو ہے گناہ گار ہے، ہم بہت زیادہ گناہ گار ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو ہم نمازیں مس کر لیتے ہیں، ہم نے یہ تو طریقہ ہی بنایا ہوا نا، رمضان شریف میں پڑھ لیں، ایک فرض میں 70 فرضوں کا ثواب مل جائے گا، نفل میں جو ہے نا فرض کا ثواب مل جائے گا، باقی پورا سال چھٹی، باقی پورا سال مسجد میں جانا بھی نہیں ہے، مسجد میں باقی پورا سال آپ دیکھ لیں، کسی مسجد میں ہو گئے 40-50 نمازی ہوں گے ایک محلے میں، تو کسی میں دیکھیں آپ 5-7 آدمی، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسی مسجدیں دیکھی ہیں کہ جن میں ایک امام ہوتا ہے، ایک مؤذن ہوتا ہے، اس کے علاوہ لوگ ہی نہیں ہوتے،
کہتے جی ٹھیک ہے جی یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی سوچنے والی بات ہے, ہمیں مسجدیں پکی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں نمازی پکے بنانے کی ضرورت ہے. جب نمازی پکے ہوں گے, جب ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جھکیں گے, سر سجود ہوں گے, تو پھر جو ہے یہ ہماری جو مشکلات ہیں, ہمارے جو معاملات ہیں یہ درست ہوں گے. کیونکہ ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں, مشکلات ہیں, جو ہمارے اوپر عذاب ہیں, یہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں, اللہ دین سے دور ہیں, ہم علماء کرام کی باتوں سے دور ہیں. جب علماء کرام کی صحبت ہی نہیں, ہم نے ٹی وی کی صحبت رکھنی ہے یا برے لوگوں کی صحبت رکھنی ہے, تو پھر ہمارے لیے جو ہے یہ بہت ہی سوچنے والی بات ہے. تو ناظرین ابھی جو ہے ہماری گفتگو جاری رہے گی, ابھی وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. زکی برادرز کی فخریہ پیشکش, بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس, پرسکون ماحول, آرام دہ, تیز تر اور محفوظ ترین سروس. کشادہ سیٹس, ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت. اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک, نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھ لیں. پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ. زکی برادرز کے سروس ٹائمز: سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 9:30 پر, دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے, تیسرا ٹائم رات 9:30 پر. قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے, تیسرا ٹائم شام 4 بجے. قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم. پہلا ٹائم صبح 8 بجے, دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں. قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے. قصور سے ملتان صبح 7 بجے, دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے. قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے, دوپہر 1:30 بجے. اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے. آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں. فون نمبر 0300 9465 990. زکی برادرز ڈائیوو بس سروس, شہباز خان روڈ, کشمیر چوک, قصور. جی ناظرین, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جیسے کہ آپ روزے کے مسائل پر جو ہے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان. کیونکہ روزے کے جو ضروری مسائل پر ہم جو ہے گفتگو کر رہے ہیں, اور یہ مسائل ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہیں, اس پر عمل کرنا چاہیے. تو علامہ صاحب جو ہے نا, کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کہ انسان اگر جان بوجھ کر اگر کرتا ہے تو اس سے انسان کا روزہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. جی. کہ جان بوجھ کر اگر آدمی کر دیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے. ایسی چیزوں اگر خود بخود اگر آ جاتی ہے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. جی. تو باقی کچھ معاملات ایسے ہیں کہ انسان اگر ڈرپ لگوا لیتا ہے کہ میں ڈرپ لگوا رہا ہوں تو اس سے میری طاقت جو ہے وہ بحال ہو جائے گی, تو ایسی چیزوں سے بھی روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. انسان گر گیا, کوئی گہری چوٹ اگر آ گئی ہے, شدید اس کو درد اگر ہو رہی ہے, تو وہ اینٹی پین کلر اگر کوئی انجیکشن وغیرہ ڈگلوران وغیرہ اگر لگوا لیتا ہے تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے, تو اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا. تو نہیں, وہ اس میں اگر دیکھا جائے تو یہ جو عام روٹین میں جو ہم صبح ٹوس کرتے ہیں, اس سے کیا روزہ ٹوٹ سکتا ہے؟ اس سے روزہ جو ہے متاثر نہیں ٹوٹتا, لیکن اس سے یہ ایک چیز ہٹ کے ہے. جی, یہ ایسے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ فلولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل الصلاۃ و عند کل وضوء. اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ اور ہر وضو کے ساتھ ان کو مسواک کا حکم دیتا. تو مسواک کرنے سے تو بالاتفاق یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا.
تو روزے پر کچھ لوگ قیاس کرتے ہیں ٹوتھ برش کو کہ اس کے کرنے سے بھی روزہ جو ہے وہ باطل نہیں ہوتا. تو بہرکیف وہ بھی صحیح بخاری کی روایت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ فتقوا المشتبہات، جہاں پر آپ کو شک پیدا ہو جائے تو ان چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے انسان. تو آنکھوں سے سرما لگانے سے اس کے بارے میں نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آنکھوں سے سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے. جی. تو جو انجیکشن لگاتے ہیں، آپ نے کہا بھی انجیکشن لگوا سکتے ہیں، تو جو ایک تو ہوتا ہے انجیکشن ویسے لگوا لیتے ہیں، ایک جو ہے نا ناڑ کے اندر جو ہے نا انجیکشن لگتا ہے، تو وہ اس سے دونوں کسی صورت میں روزہ نہیں ٹوٹے گا؟ ایسے ہے کہ ایک انٹراوینس ہوتا ہے، ایک انٹرامسکولر ہوتا ہے. تو انٹرامسکولر بھی اگر انجیکشن لگ جاتا ہے تو کوئی ایسی بات نہیں، اور انٹراوینس بھی اگر یوز ہو جاتا ہے انجیکشن تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا اس کا. اچھا، ظاہری بات علامہ صاحب، انسان ہے، انسان بھول بھی جاتا ہے، کیونکہ انسان کا جو ہے نا ایک انسان جو ہے وہ بھول جاتا ہے. تو روزہ رکھا ہوا ہے، روزہ بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کہ میرا روزہ ہے، تو اگر انسان بھول کر روزہ توڑ لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا روزہ باقی رہے گا؟ اس کے بارے میں جو ضروری مسائل ہیں وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں. صحیح البخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا حضرت ابو ہریرہ کے حوالے سے کہ اذا نسی فاکل وشرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقا. آدمی بھول گیا، بھول سے انسان نے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا، تو اس کو چاہیے کہ اپنے روزے کو مکمل کرے. فانما اطعمہ اللہ وسقا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پلایا ہے. تو بھول سے کھانے پینے سے انسان کا روزہ باطل نہیں ہوتا، برقرار رہتا ہے. برقرار رہتا ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے مثال کے طور پہ بھول کر اس نے کھانا کھا لیا ہے، اور کھانا بھی اتنا کھا لیا ہے کہ آخری لقمہ رہ گیا ہے. تو اس کا مطلب اگر اسے اسی وقت یاد آ گیا تو اس کو کیا کرنا چاہیے بھی؟ وہ یعنی کہ اس کا روزہ جو ہے باقی رہ جائے. ظاہری بات ہے، یاد آ گیا، منہ میں لقمہ ہے، تو کیا وہ لقمہ آگے لے جائے یا باہر پھینک دے؟ اس کے بارے میں جو ہے نا، یہ حدود اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں کہ انسان کو جو ہی یاد آیا تو اسی وقت اس کو ترک کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ کھاتا رہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، تو اس نے بتا بھی دیا، تو چاہیے کہ اسی وقت اس کو ترک کر دے. اچھا علامہ صاحب، میرا ایک جو ہے نا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ دیکھیں رمضان المبارک شروع ہوتا ہے، ہمارے پاکستان میں خاص طور پر ایک چیز دیکھی جائے تو یہ چاند کا بڑا مسئلہ بنتا ہے. یعنی کہ یہ جو ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ ہر دفعہ ہی متنازع ہوتا ہے کہ عید کا چاند ہو گیا، رمضان المبارک کا چاند ہو گیا. تو اس کے بارے میں روایت کے یعنی کہ بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ چاند کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو. جی. تو جب انسان چاند کو دیکھ اس دفعہ تو خیر چاند نظر آیا ہے، لیکن باقی جو ہے نا اس دفعہ تو چاند نظر آیا ہے. اکثر معاملات میں یہ کچھ چیزیں متشابہ ہو جاتی ہیں، شک. تو فرمان یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب آپ چاند کو دیکھ لیں تو آپ روزہ رکھیں. تو آپ جب عید بھی آپ نے کرنی ہے تو تب بھی آپ چاند کو دیکھ کے آپ عید منائیں. تو ہمیں یہی حکم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہمیں چاند کو دیکھ کر سب سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے کہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی وربک اللہ. یہ دعا پڑھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے اور اس کو ہمارے لیے آخرت کا توشہ بنا دے اور آخرت کا ذریعہ نجات بنا دے اس کو. تو اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب بھی ہونا چاہیے، ذکر و اذکار کرنا چاہیے، زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت ہونی چاہیے. جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان گرامی کہ سیاتی زمان علی الناس، میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام جو ہے وہ صرف نام ہی کا رہ جائے گا. ولا یبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن جو ہے وہ صرف رسمی رہ جائے گا. مساجدہم عامرۃ فہی خراب من الہدی، مسجدیں ہوں گی بڑی زیب و زینت والی، بڑی نمود و نمائش والی، لیکن ہدایت سے خالی. جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ مسجدیں پہلے کچی تھیں، نمازی پکے تھے، اب مسجدیں اب مسجدیں پکی ہو گئیں، نمازی ہمارے کچی ہو گئے. تو یہ ہمارے لیے واقعی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا
کہ لوگ کچھ اپنی طرف سے مسائل اخذ کر کے گھڑ کے لوگوں کو وہ بتائیں گے، قد ضل فاضل، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، اپنی قوم کو بھی گمراہ کریں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے نہ کرے۔ اچھا علامہ صاحب، مجھے ایک چیز اور ذہن میں آ رہی ہے، تو میں آپ کے موقف جو ہے نا وہ جاننا چاہتا ہوں کہ نماز ہے، مثال کے طور پہ محلے کی مسجد ہے، محلے کی مسجد میں امام مسجد جو نماز پڑھاتا ہے، میں مثال کے طور پہ میں ہی ہوں، میرا دل نہیں کرتا اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو، تو مقصد ہے ابھی میں نماز گھر میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا، اس کے بارے میں ویسے آپ کا کیا جو ہے نا خیال ہے؟ ویسے بات تو یہ ہے کہ انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے۔ ایک مثال ہے، ظاہری بات ہے امام کی بھی شرائط ہے، جی امام کی بھی شرائط ہے کہ امام کون بن سکتا ہے، ہر آدمی تو امام نہیں بن سکتا نا، تو ظاہری بات ہے امام ایک جو ہوتا ہے، امام کو ایک مسلح پر کھڑا کر دیا جاتا ہے تو امام انسان نہیں رہ جاتا، ظاہری بات ہے انسان وہ ہے، لیکن اس کا رتبہ جو ہے نا وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ایک مثال ہے امام ہے ایک، وہ اگر کوئی بات اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ انسان ہے، لیکن ایک چیز یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہے، کوئی بھی آدمی، ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو ایک امام ہے وہ عام آدمی کا مقام نہیں ہے، جو امام کا مقام ہے وہ عام آدمی کا۔ اگر ایک مثال ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں جی یہ امام مسجد صاحب یہ اس میں یہ چیز ہے تو میں نماز ان کے پیچھے نہیں پڑھتا، اس کے بارے میں وہ اتنی طاقت بھی نہیں رکھ سکتا کہ اسے تبدیل کر سکے، اتنی طاقت بھی نہیں ہے اس کی اندر کہ وہ اسے تبدیل کر سکے، اسے پتہ ہے کہ میری اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کے بارے میں تو دوسری بات یہ ہے کہ امام ہونا کس کو چاہیے، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ امام کے متعلق تو اس کا بہت زیادہ مقام مرتبہ، مسائل پہ ہم آئے ہیں تو یہ ادھر جو ہے نا بات شروع ہو گئی ہے، چلو میں کہتا ہوں چلو ہمارے ناظرین کو یہ چیزیں پتہ چل جانی چاہیے۔ جی، امام کا بہت زیادہ مرتبہ، جاہ و جلال، شان، مقام، رفعت اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ اما ان یخشى الذی ان یرفع رأسہ قبل الامام ان یجعل اللہ رأسہ رأس الحمار او ان یجعل اللہ صورتہ صورت الحمار، کہ کیا وہ آدمی اس بات سے ڈرتا نہیں کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے وہ امام سے آگے سبقت کرنے کی، جلد بازی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، امام سے پہلے رکوع کرے، امام سے پہلے وہ سجدہ کرے، امام سے پہلے وہ جلدی کر لے، تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کا اتنا غصہ آتا ہے کہ اس کے سر کو گدھے کا سر وہ تبدیل نہ کر دے، یا او ان یجعل اللہ صورتہ صورت الحمار، یا اس کی جتنی شکل و صورت ہے وہ گدھے کی صورت میں اس کو تبدیل نہ کر دے۔ تو باقی رہا معاملہ یہ کہ امام کیا ہونا چاہیے، وہ آتا ہے نا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے باغیوں کے پیچھے نماز پڑھی، تو پوچھا گیا کہ آپ تو وقت کے امام ہیں تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمانے لگے کہ میں عبادت ان کی نہیں، میں عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کر رہا ہوں، میں نماز ان کی نہیں پڑھ رہا، اللہ تعالیٰ کی پڑھ رہا ہوں۔ تو امام جو ہے اس کو ہمارے لیے ایک ماڈل ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت زیادہ مقام دیا ہے، خواہ وہ اس کی کوئی بھی کمی ہے تو اس کو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ تو لیکن ہم یہ ایسا کرتے نہیں کہ جب غیروں کے عیبوں پہ پڑی نظر تو اپنے عیبوں سے رہا بے خبر، جب اپنے عیبوں پہ پڑی نظر تو نور نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ دوسروں کے عیوب نکالنے ہمارے لیے بڑے آسان ہوتے ہیں، تو جب ہم اپنے عیوب پہ دیکھتے ہیں تو پتہ تب انسان کو چلتا ہے کہ میں کس بانی میں ہوں۔ جی، تو نماز گھر میں پڑھنے کے متعلق کیا خیال رہتا ہے کہ تو پڑھ سکتے ہیں؟ گھر میں نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ مسجد میں نماز کے لیے نہیں آتے میں ان لوگوں کے گھروں کو جلا کے رکھ دوں۔ تو یہ سختی ہے، وعید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ اس مسلح امامت پہ کسی اور کو فائز کروں، یہ منصب کسی اور کو دے دوں، جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے ان لوگوں کے گھروں کو میں جلا کے راکھ بنا کے رکھ دوں۔
تو توحید و شمع کے پروانے صحابہ اکرام رضوانُاللہ علیہم اجمعین کہنے لگے اللہ کے رسول اگر اتنی سختی ہے تو پھر آپ ان لوگوں کے گھروں کو جلاتے کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ صحابہ میرے سامنے ایک عذر ہے، ان گھروں میں عورتیں ہیں، چھوٹے معصوم بچے ہیں جن پہ ابھی نماز فرض نہیں، ان گھروں میں بوڑھے ہیں، بیمار ہیں جو چل کے مسجد میں آ نہیں سکتے، اگر میرے سامنے یہ عذر نہ ہو تو میں واقعی محمد ان لوگوں کے گھروں کو جلا کے راکھ بنا کے رکھ دوں ان کو۔ تو باقی یہ بھی رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی جو آیا تھا تو جس نے پرمیشن مانگی تھی کہ اللہ کے رسول مجھے گھر میں نماز پڑھنے کے لیے اجازت دی جائے، تو آپ نے اس کو اجازت دے دی، پھر کہا کہ تعال اسمع کلامی میں میری بات سنیے، پھر پوچھا کہ آیا کہ آپ اذان سنتے ہیں؟ آپ کہنے لگا کہ نام ہاں اللہ کے رسول میں اذان سنتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابی کہنے لگا کہ اللہ کے رسول میرا راستہ وہ بھی دشوار ہے، وہ جنگل بھی ہے، کچھ موذی جانور بھی ہیں، تو گزرنا میرے لیے مشکل ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تو اذان سنتا ہے تو تیری نماز گھر میں نہیں مسجد میں ہوگی، مسجد میں آیا کر، مسجد میں ہی آ کے نماز پڑھا کر۔ جی بالکل ناظرین، یہ نماز کے بارے میں یہ بڑی اہم معلومات تھی کہ آج کل ہم جو ہے نا اکثر یہ ہمارے اندر ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں، تو یہ نماز ہمیں مسجد میں ہی ادا کرنی چاہیے اور با جماعت ادا کرنی چاہیے، کیونکہ نماز جو ہے اس کے اجر و ثواب میں بھی کمی آتی ہے اور ویسے بھی منع ہے، شریعت نے ہمیں منع کیا ہوا ہے۔ تو جب آپ نماز مسجد میں پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تو ناظرین ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی، ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیوو ایکسپریس، پرسکون ماحول، آرام دہ، تیز تر اور محفوظ ترین سروس، کشادہ سیٹس، ہر سیٹ کے سامنے DVD کی سہولت، اپنی پسند کی تلاوت قرآن پاک، نعت شریف سنیں یا اپنی پسند کا ڈرامہ اور مووی دیکھیں۔ پرلطف سفر زکی ڈائیوو بس سروس کے ساتھ۔ زکی برادرز کے سروس ٹائمز: سے اسلام آباد راولپنڈی روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 9:30 پر، دوسرا ٹائم دوپہر 11 بجے، تیسرا ٹائم رات 9:30 پر۔ قصور سے ساہیوال روزانہ 3 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 12 بجے، تیسرا ٹائم شام 4 بجے۔ قصور سے فیصل آباد روزانہ 2 ٹائم۔ پہلا ٹائم صبح 8 بجے، دوسرا ٹائم 1:45 پر دوپہر میں۔ قصور سے سیالکوٹ روزانہ صبح 8 بجے۔ قصور سے ملتان صبح 7 بجے، دوسرا ٹائم دوپہر 2:30 بجے۔ قصور سے بہاول نگر چشتیاں روزانہ صبح 7:30 بجے، دوپہر 1:30 بجے۔ اس کے علاوہ لاہور کے لیے ہر 10 منٹ بعد سروس جاری ہے۔ آج ہی اپنی ایڈوانس سیٹ کی بکنگ کروائیں۔ فون نمبر 0300 9465 990۔ زکی برادرز ڈائیوو بس سروس، شہباز خان روڈ، کشمیر چوک، قصور۔ جی ناظرین، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ ضروری مسائل پر جو ہے گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، ضروری مسائل ہمارے لیے بہت ہی اہم ہیں۔ ہم نے ضروری مسائل کو سمجھنا بھی ہے، ضروری مسائل کو سننا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اگر ہم نے زندگی کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں مسائل کا جو ہے علم حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں مسائل سے ہم ناواقف ہیں۔ جب ہم مسائل سے، جو دینی مسائل ہیں، دنیا کے مسائل سے تو ہم بڑے واقف ہیں۔ آج کل دیکھیں سیاست چل رہی ہے تو سیاست سے تو ہمیں بڑا جو ہے نا، ہم بڑے ہی واقف ہیں۔ ہم ٹی وی لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ایسے جیسے پتہ نہیں ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہو رہا ہے، اور یہ جو ہے نا ایسے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہونا ہے، اگلے لمحے میں کیا ہوگا، اگلے لمحے میں کیا ہوگا۔ تو ہم سیاست کا تو علم بڑا حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا ہمیں فائدہ ہی نہیں ہے، جس کا ہمارا جو ہے نا علم حاصل کرنے کا ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ لیکن جو ہمیں دین کا جو علم حاصل کرنا چاہیے اس سے ہم ناواقف ہے، اسے ہم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے۔
उधर हमारा मकसद क्या होता है कि हम ठीक है जी, हम वक्त गुजर रहा है जी, ठीक है जी, वक्त गुजार रहे हैं, लेकिन जो चीजें हमारे लिए जरूरी हैं, दीन के मसाइल हमारे लिए जरूरी हैं, दीन की बातें हमारे लिए जरूरी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल करना हमारे लिए जरूरी है, अल्लाह ताला के बताए हुए असूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारना हमारे लिए जरूरी है, उनकी तरफ हम जाते नहीं है। तो नाज़रीन, हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें दीन के, हम बच्चों को हाई क्वालिफाइड जो है ना टीचर्स के ज़ेरे निगरानी हम दुनिया की तालीम तो दिलाने की कोशिश करते हैं, तो कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल कराएं, हम अपने बच्चे को दीन की तालीम हासिल करवाएं, हम अपने बच्चे को कुरान पाक के लिए हमने ठीक है जी मस्जिद में चले गए, नाज़रा पढ़ लो जी, ठीक है जी, कुरान पाक पढ़ लिया, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हम अपने बच्चे को कुरान पाक एक अच्छे कारी के पास जो है ना पढ़वाएं, हम अच्छे कारी के पास से भेजें। हमने ये जो है ना, ये चीजों से हम दूर है, लेकिन हमने जो है ना दीन की तालीम के लिए हमने नहीं सोचना, लेकिन दुनिया की तालीम के लिए हमें लंदन भी जाना पड़े था। हम अपने बच्चों को, अगर हम साहिब इस्तात हैं तो हम लंदन भी भेजते हैं, लेकिन आज हमारी जो है मसाइल पर गुफ्तगू जारी है। तो लमा साहब, अगर इंसान जानबूझकर रोजा तोड़ देता है दीन की नावाकफी की वजह से या किसी भी वजह से, तो एक तो चीज हमें ये बताएं कि रोजा इंसान तोड़ की सूरत में सकता है, यानी कि शरई तौर पर कोई ऐसी चीज है जिसमें वो रोजा तोड़ सकता है। तो अगर दूसरा सवाल मेरा यही है कि अगर इंसान जानबूझकर रोजा तोड़ दे तो उसकी सजा क्या है, उसे क्या करना चाहिए? सही बुखारी की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक गज़वे में शरीक थे, तो सहाबा ने रोजे रखे हुए थे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया कि आपने सबसे पहले इफ्तार आपने किया कि मैंने रोजा तर्क कर दिया, छोड़ दिया, हम हालत जंग में हैं। तो वैसे भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने मुसाफिर के लिए, जो सफ़र करने वाला है, उसको रुख्सत दी है कि ठीक है आप रोज़ा फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र, जो बाद वाले जो अय्याम हैं आप उन दिनों में रोज़ों की गिनती पूरा कर सकते हैं। तो गुजारिश ये है कि रोजे को जानबूझकर तर्क कर देना, छोड़ देना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि किसी इंसान को पता चल जाए कि एक रोजा जो उसने जानबूझ के छोड़ा है उसके इवज में पूरी उम्र भर अगर इसको रमजान दिया जाए, उसमें रोजे रखता रहे, पूरी जिंदगी वो रोजे रखते रहे, तो उस फर्जी रोजे के मुकाम को वो फिर भी नहीं पहुंच सकता हो। तो फर्जी रोजा में बिल्कुल तर्क नहीं करना चाहिए, इल्ला ये कि अगर कोई मजबूरी अगर बन जाए हमारे लिए, कोई ऐसे आप हालत जंग में हैं, कोई ऐसा मसला लाहिक हो गया है, जिस तरह से सहाबा ने रोजा रखा हुआ था, कुछ लोग उसके ऊपर से इस तरह पंखे की हवा दे रहे थे, तो पूछा गया कि क्या मामला है, बताया गया कि अल्लाह के रसूल ये लोग रोजे से हैं, तो आपने फरमाया कि इस हालत में रोजा नहीं रखना चाहिए, आप रोजे को इफ्तार कर दें। आप तो ऐसी सूरत में रोजे को इफ्तार कर देना चाहिए। अच्छा, तो दूसरी बात ये है कि हमने मसाइल पर गुफ्तगू की है और हमने सजा समझने गुफ्तगू की है, तो रोजे की अजर व सवाब क्या है? रोजा रखने से अजर व सवाब क्या मिलता है, ये हमारे नाज़रीन को बताएं। तो नफली रोजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने के रामी के आपने फरमाया कि एक कौवा जब उड़ना सीखता है तो सबसे ज्यादा उम्र जो होती है वो कौवे की होती है, तो पूरी जिंदगी भर वो उड़ता रहता है, तो जितना उसकी उड़ान है, जितनी उसकी परवाज़ है, जितनी देर वो उड़ा है, तो इतने अरसे में क्या होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि वो जहन्नम की मुसाफत से दूर हो जाता है। एक नफली रोजा रखने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि वो जहन्नम की आग से 70 साल की मुसाफत से वो दूर हो जाता है। और एक नफली रोजा रखने वाला शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमाने के रामी आपने फरमाया कि मशरक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जुनूब तक पूरी जमीन में अपने बंदे को सोने की भर के, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा सोना लगा हुआ, बल्कि वो आसमान तक लदी हुई, इतना ज्यादा मैं सोना अपने बंदे को दे दूं तो मैं मालिक रब कहता हूं कि अभी मैंने अपने बंदे का हक अदा नहीं किया। तो इसीलिए वो हदीस कुदसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया कि अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बी, रोजा मेरे लिए है, इसकी जज़ा मैं मालिक रब ही अता करूंगा। तो रोजा यानी कि ये अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला सवाब अता फरमाता है। तो जो लोग रोजे रख नहीं सकते, मिसाल के तौर पे किसी भी बीमारी की हालत में, तो क्या वो जो रोजे आगे किसी को रखवा सकते हैं, उसके बारे में क्या वो है?
فدیہ اپنا دے سکتا ہے، اتنا کھانا جتنا آدمی گھر میں کھاتا ہے اتنا کھانا وہ دوسرے کو دے دو، فدیے کے طور پہ وہ اس کا روزہ ہو جائے گا. جس طرح کہ صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، دیگر صحابہ آخری عمر میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے دوسرے کو روزے رکھوائے اور 30 بندوں کو بلا کے کھانا کھلا دیا جائے تو تب بھی اس کے روزوں کا فدیہ ہو جائے گا اس کا. اچھا علامہ صاحب، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی گفتگو کی ہے نماز کے بارے میں، تو ظاہری بات ہے ہم کوشش کرتے ہیں رمضان المبارک میں تو ہم پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو باقی ایام میں ہم جو ہے نا سستی کر جاتے ہیں. تو نماز کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ وہ اس کا حکم تو ظاہری بات ہے وہ رمضان شریف میں بھی وہی ہے، دوسرے ایام میں بھی وہی ہے، تو اس کے بارے میں جو ہے نا کیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. آپ اس مالک رب العالمین کی طرف رجوع کیجیے، واتقوا، اس مالک رب العالمین سے ڈر جائیے، واقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کیجیے، ولا تکونوا من المشرکین، آپ مشرکوں میں سے نہ ہو جائیں گے. تو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی، آپ نے فرمایا بین العبد وبین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ایک ہی چیز وہ نماز ہے. دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ بین العبد وبین الشرک ترک الصلاۃ، مسلمان اور مشرک کے درمیان فرق کرنے والی ایک ہی چیز وہ نماز ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء کی وہ روایت کہ اوصانی خلیلی اللہ تترک الصلاۃ مکتوبۃ متعمدا فإن قطعت بورکتا، کہ ابو درداء جب تک آپ کے جسم میں جان ہے، آپ کے منہ میں زبان ہے، نماز کو جان بوجھ کی کہیں ترک نہ کر دینا. تو نماز ایک بہت بڑا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. تو نماز کے بارے میں بہت زیادہ احادیث وارد ہیں، تو نماز سے ہمیں بالکل غفلت نہیں کرنی چاہیے. تو نماز سے ہی انسان کی پہچان ہے. جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس انسان نے نماز کو قائم کر لیا ایسے جیسے اس نے پورے دین کو قائم کر لیا. ومن ہدمھا فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو چھوڑ دیا ایسے جیسے اس نے پورے دین کا احیا بگاڑ کے رکھ دیا. تو علامہ صاحب جو ہے روزہ ظاہری بات ہے رمضان شریف کا مہینہ ہے، صدقہ خیرات کا بھی لوگ بڑا کرتے ہیں، تو روزہ جو لوگ روزہ افطار کراتے ہیں تو اس کا کتنا اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزہ افطار کرانے والے کے لیے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پینے کے لیے روزے افطاری کے لیے دے دیتا ہے یا ایک کھجور اس کو دے دیتا ہے تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے بھی روزہ ہی رکھا ہے. اس کو اتنا ہی اللہ تعالیٰ ثواب ادا کرتے ہیں اور دوسرے اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب اتنا ہی ادا کرتے ہیں. جی ناظرین، بالکل جس طرح علامہ صاحب کی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے، یہ بات حقیقت ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ان چیزوں پر ہم عمل کر لیں، ان چیزوں پر اگر ہم پکا یقین رکھ لیں تو ہماری جو آنے والی زندگی ہے وہ بڑی اچھی ہو سکتی ہے، بڑی سمجھ سکتی ہے. آج کل دیکھیں ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے ہم جو ہے بہت سی دنیا کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ہم اپنا لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ہمیں ٹائم پاس کرنا ہے تو ہم کبھی دین کی کتاب کا مطالعہ کر لیں، ہم کبھی جو ہے قرآن پاک کا مطالعہ کر لیں، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لیں. ہم نے ان چیزوں سے تو بڑی دور ہے. اب قرآن پاک کی بات کی جائے، جس طرح علامہ صاحب نے بات کی، قرآن پاک کی بات کی جائے، ہم رمضان شریف میں نکال زکی برادرز کی فخریہ پیشکش، بزنس کلاس ڈائیو ایکسپریس، پاکستان روڈ، کشمیر چوک، قصور. وہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ہم اسے اچھی طرح صاف کر کے رمضان شریف میں نکالتے ہیں، رمضان شریف میں ہم پڑھتے ہیں، رمضان شریف کے بعد جو ہے ہم پھر وہی پہ رکھ دیتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی جو ہے نا ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم نے کتاب کو دیکھیں، اکثر مثالیں بھی بڑی لوگ دیتے ہیں. مثالیں ایسی ہیں کہ وہ ایک سکول میں جو ہے نا ٹیچر اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ جی ہم نے لائبریری بنائی ہے تو آپ کے گھر میں جو فالتو کتابیں ہیں وہ آپ پکڑ کے وہ لائیں، ہم لائبریری میں رکھ دیں. تو وہ دوسرے دن سارے بچوں نے قرآن پاک پکڑا ہوا.
दूसरे दिन सारे बच्चों ने कुरान पाक पकड़ा हुआ को कुरान पाक ला के उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि क्या बात है कुरान पाक, उन्होंने कहा हमारे घर में तो यही है, यही सारी जो है ना पढ़ी रहती है बुकें, यही किताब पढ़ी रहती है, कुरान पाक पढ़ा रहता है, इसको पढ़ते नहीं, ये हमारे लिए एक बहुत ही लम्हा फिक्र है। अगर हम कुरान से मोहब्बत करते हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इंसान कुरान से मोहब्बत करता है तो कुरान उसके साथ कब्र में जाके मोहब्बत करेगा, कुरान उसके साथ कब्र में जाके मोहब्बत करेगा, कुरान उसको जो है ना छोटे बच्चे की शक्ल इख्तियार कर लेगा, क्योंकि वो जो है ना जब फरिश्ते उसके पास आएंगे हिसाब किताब के लिए तो वो छोटे बच्चे की शक्ल इख्तियार करके उसका दिफा करेगा। तो फरिश्ते हैरत से अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ करेंगे कि या बारी ताला ये क्या है, ये क्या माजरा है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा ये कुरान पाक है, ये बंदा दुनिया में रहकर कुरान से मोहब्बत करता था, ये बंदा दुनिया में रहकर कुरान पाक की तिलावत करता था, ये दुनिया में रहकर कुरान पाक का अदब करता था, तो आज ये कुरान पाक जो है वो इसकी मोहब्बत का, इसके अदब का, इसके प्यार का वो हक अदा कर रहा है। तो लिहाजा इसको आप बख्श दें, मैंने इसको बख्श दिया है, आप इसको जन्नत के जो दरवाजे हैं, वो जन्नत की जो खिड़कियां हैं, वो इसको इसकी कब्र में खोल दीजिए। तो नाज़रीन हम जो है हमारे लिए ये चीजें सोचने वाली इसलिए हैं कि आज हम परेशान क्यों हैं, आज हम टेंशन में क्यों हैं, आज हम प्रॉब्लम में क्यों हैं, सिर्फ यही वजह है कि नमाज हमने नहीं पढ़नी, रोजा हमने नहीं रखना, दिल आजारी से हमने नहीं बचना, हकूक़ुल इबाद का ख्याल हमने नहीं रखना, हकूक़ुल्लाह हमने नहीं पूरे करने, कुरान पाक हमने नहीं पढ़ना। तो आज हम परेशान ना हो तो हम क्या हो, हमारे लिए क्या है? क्योंकि आज देखें हमारे ऊपर हुक्मरान मुसल्लत, आज देखें चीजें ये है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के कितने हालात खराब हैं। आप दूसरे मुल्कों में चले जाए, महंगाई का रोना हम रोते हैं, लेकिन हमने कभी दीन की तरफ नहीं तवज्जो दी। हम ये सोचते हैं कि हमारे मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमने अल्लाह के हुक्म कितने माने हैं, हमने हजूर